أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج اس عظیم الشان عرس پاک کی مجلس میں شریک ہو کر قلب مسرور ہے، اس لیے کہ حالین کی سرزمین پر اتنی عظیم الشان مسجد اہل سنت والجماعت کی بیداری کا ثبوت فراہم کر رہی ہے۔ بانیان مسجد کو اللہ تعالی دونوں جہان میں جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج ہم اور آپ مبلغ اسلام، فاضل جلیل، عالم باعمل، صوفی باصفا حضرت علامہ سید سعادت علی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کی تقریب میں جمع ہے اور اکٹھا ہے۔ سب سے پہلے میں تلاوت کردہ آیت کی تھوڑی سی تفسیر بیان کروں گا، اس کے بعد مبلغ اسلام کی شخصیت پر اپنی معلومات کے مطابق کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قرآن پاک نے جو اسلوب بیان اختیار فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن نے پہلے ولی کی تعریف، ولی کی ڈیفینیشن کو ذکر نہیں کیا، بلکہ قرآن پاک نے پہلے ولی کی خوبی کا ذکر کیا، اولیاء کی فضیلت کا ذکر کیا کہ وہ بے خوف ہوتے ہیں اور بے غم ہوں گے۔ یہ ولی کی تعریف نہیں ہے، بلکہ عام انسانوں کے مقابلے میں ان کی جداگانہ حیثیت کا اظہار کیا گیا ہے۔ تو آخر قرآن نے یہ ترتیب کیوں رکھی؟ اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ قرآن کی ترتیب، قرآن کا آرڈر بے معنی نہیں ہوتا ہے، ذو معنی ہوتا ہے۔ تو قرآن نے یہ ترتیب کیوں رکھی کہ پہلے ولی کی تعریف نہ کر کے ولی کی خوبی، اس کی فضیلت، اس کی عظمت کا اظہار کیا؟ تو اس لیے کہ جب قرآن یہ اعلان کرے گا کہ الا ان، الا حرف تنبیہ، ان حرف تاکید لا کر کہ خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ تو خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوں گے، تو جو آیت کریمہ کو سنیں گے ان کے کان کھڑے ہو جائیں گے، ان کے دل میں شوق پیدا ہوگا، ایک ولولہ پیدا ہوگا، اشتیاق دل میں جنم لے گا کہ آخر یہ اولیاء اللہ جو انسانوں میں سے ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے ہوتے ہوئے انسان کو خوف بھی لاحق ہوتا ہے، انسان غمگین بھی ہوتا ہے،
مگر یہ انسان ہوتے ہوئے وہ کون لوگ ہیں کہ یہ بے غم ہوتے ہیں اور ان کو کوئی خوف نہ ہوگا نہ غم ہوگا؟ آخر وہ کون لوگ ہیں؟ تو ایک شوق پیدا ہوگا، ایک ولولہ پیدا ہوگا، اور انسان تمام تر فکروں کو ذہن سے نکال کر کے اس بات کی طرف متوجہ ہوگا کہ معلوم تو کریں کہ اولیاء ہوتے کون ہیں۔ جو قرآن نے یہ ترتیب اختیار اس لیے کی تاکہ جب اللہ کے ولیوں کا ذکر کیا جائے تو ایسا نہ ہو کہ مسجد طیبہ میں آپ کا وجود ضرور ہو مگر خیالات کہیں اور گھوم رہے ہوں، آپ کی توجہ کہیں اور ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جب اس کے مقربین کا ذکر کیا جائے، اس کے نیک بندوں کا تذکرہ کیا جائے، اولیاء اللہ کا ذکر کیا جائے، تو سننے والے بھی اور سنانے والے بھی تمام تر توجہ کے ساتھ سننے والے سنیں اور سنانے والے سنائیں، اس لیے کہ ولی کا ذکر بے توجہی سے نہیں، توجہ سے سنا جا سکتا ہے اور سنایا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کی رضا ہے کہ ولیوں کا جب ذکر کیا جائے تو سنانے والا بھی توجہ سے سنائے اور سننے والے بھی توجہ دیں۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اس لیے یہ اولیاء کا ذکر، ولیوں کا ذکر ہوگا تو آپ کو توجہ سے سننا ہوگا۔ اب قرآن پاک نے یہ ذکر فرمایا کہ انہیں خوف نہ ہوگا اور وہ غمگین نہ ہوں گے۔ تو یہاں دونوں طرح کی تفسیر کی گئی ہے۔ خوف دنیاوی بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ بے خوف ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں تو ہوں گے ہی بے خوف۔ احادیث کریمہ اس پر دال ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہم تو جب اولیاء کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، صالحین کے احوال پڑھتے ہیں، تو صالحین کے احوال ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ان کی زندگی تو خوف والی ہی ہے۔ وہ تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، اس کا مطلب وہ خوف والے ہیں۔ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا مطلب وہ خوف والے ہیں۔ وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کا مطلب وہ خوف والے ہیں۔ وہ حرام مکروہ تحریمی سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، اس کا مطلب وہ خوف والے ہیں۔ فرائض واجبات سنن مؤکدہ کی وہ اتباع کر رہے ہیں، پابندی کر رہے ہیں، اس کا مطلب وہ خوف والے ہیں۔ تو قرآن تو یہ اعلان کرتا ہے کہ وہ بے خوف ہوتے ہیں، لیکن ساری زندگی تو خوف کے اندر گری ہوئی نظر آتی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں اعلیٰ آیا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ولی بے خوف ہوتا ہے۔ اللہ کے ولی کو کون سا خوف نہیں ہوتا؟ اللہ کے ولی کو وہ خوف نہیں ہوتا جو نقصان پہنچائے۔ جس خوف سے نقصان ہو وہ نہیں ہوتا، ورنہ وہ خوف جو نفع پہنچائے وہ ولی کے دل میں ضرور ہوتا ہے۔ اور اللہ کا خوف نقصان نہیں بلکہ دنیا آخرت کا نفع پہنچاتا ہے۔ تو ولی کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ اب وہ کون ہیں؟ تو علامہ شفیق الرحمن صاحب، ان کے ساتھی ہمارے استاد رہ چکے ہیں، تو اگر میں کوئی تعریف کروں گا تو یہ کہیں گے کہ مولانا ابھی اگرچہ آپ بھی اشرفیہ کے فارغ ہیں مگر ہم ابنائے قدیم میں سے ہیں، لہٰذا میں آپ کی تعریف سے اختلاف کروں گا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ایک جید عالم دین ہیں اور اشرفیہ میں اونچی صف کے علماء میں آپ کا شمار ہوتا ہے، آپ کو اختلاف کرنے کا مکمل حق حاصل ہے، لیکن ایک ایسی تعریف ولی کی کر دی جائے کہ جہاں حضرت بھی اختلاف نہ کر سکے، دنیا کا کوئی عالم اختلاف نہ کر سکے، اور ہم یہ جان لیں کہ اللہ کے ولی کو پہچاننا ہے تو اس تعریف کے ذریعہ پہچاننا۔ اس لیے کہ آج کے دور میں الحاد بے دینی عام ہے، آج کے دور میں فسق و فجور عام ہے۔ انسان خواہشات نفس پر عمل کر کے، کچھ ایسے کپڑے پہن کر کے، تسبیح لگا کر کے، جبے قبے لگا کر کے، چند انگوٹھیاں لگا کر کے اپنی ولایت کا ڈھنڈورا پٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایسے ماحول میں آئیے قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اگر تم کسی کی ولایت کو جاننا چاہتے ہو، اگر کسی کی ولایت کو پہچاننا چاہتے ہو، تو تمہارے سامنے قرآن نے ایک آئینہ رکھ دیا کہ ولی ہوتا کون ہے۔ تو
تو قرآن نے اعلان کیا ولی صاحب ایمان ہوتا ہے اور صاحب تقوی ہوتا ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون. الذین آمنوا ماضی مطلق کا صیغہ ہے، یعنی جو ایمان لائے، لیکن وکانوا یتقون یہ ماضی استمراری کا صیغہ ہے. توجہ دیں قرآن کی ترتیب پر کہ قرآن نے جب ایمان کا ذکر کیا تو ماضی مطلق یعنی انکنڈیشنل پاسٹ ٹینس کو یوز کیا گیا، آمنو. لیکن جب کانوا یتقون، جب تقوی کی باری آئی تو پھر انکنڈیشنل پاسٹ ٹینس کو ذکر نہیں کیا بلکہ کنٹینیو پاسٹ ٹینس کا ذکر کیا گیا. ماضی استمراری اسی کو کہتے ہیں جو کنٹینیو پاسٹ ٹینس ہو. یعنی قرآن یہ اعلان کرتا ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ پختہ ہوتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو اس عقیدے کا حامل ہوتا ہے جو عقیدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو ملا، صحابہ سے تابعین، تبع تابعین اور اولیاء کو ملا، وہی ولی ہو سکتا ہے. تو آمنو کی قید نے تمام بد عقیدوں کو نکال دیا کہ کوئی بد عقیدہ اور بد عقیدگی کا کم سے کم درجہ ضلالت اور گمراہی ہے. یعنی گمراہ بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ توضیح تلوی میں بتایا گیا ہے کہ الذین آمنو، قرآن میں یا ایھا الذین آمنو ہو یا الذین آمنو، جہاں بھی آمنو کا صیغہ آیا ہے اس کے مصداق صرف اور صرف اہل سنت والجماعت ہے. اسی لیے اجماع امت میں اگر کوئی گمراہ اختلاف کرے تو اس کا اختلاف اجماع کے منافی نہیں ہوتا، یعنی اجماع ختم نہیں ہوتا ہے. تو الذین آمنو کی قید نے بتا دیا کہ کوئی بد عقیدہ اور بد عقیدگی کی کم سے کم درجے کی چیز ہے ضلالت و گمراہی. تو جب کوئی گمراہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا تو کوئی مرتد اور کافر اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پہلی چیز تو ہمیں یہ مل گئی کہ ولایت کے لیے صحیح عقیدہ ہونا درست ہے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ وَكَانُوا يَتَّقُونَ. ولی وہ ہوتا ہے جو پرہیزگار ہوتا ہے. اب یہاں ایک بہت باریک بات ہے، توجہ دیجئے. ولی وہ ہوتا ہے جو پرہیزگار ہوتا ہے اور اس کی پرہیزگاری اس کی زندگی کی آخری سانس تک جاری رہتی ہے. اسی لیے تو کانوا یتقون فرمایا گیا. ایسا نہیں فرمایا گیا کہ صرف پرہیزگار کو ولی ہوتا ہے. جیسے کچھ لوگوں نے دعویٰ کر دیا کہ ہم پہنچ گئے، اب ہمیں عمل کی ضرورت نہیں. لیکن قرآن تو کہتا ہے کانوا یتقون، تم پہنچ گئے ہو کہ نہیں پہنچے ہو، عمل کی بہرحال ضرورت ہے. پہنچے ہوئے کو اور زیادہ ضرورت ہے. تو قرآن وَكَانُوا يَتَّقُونَ فرما کر کے یہ بتا رہا ہے کہ ولی کی زندگی میں تقوی ہوتا ہے، پرہیزگاری ہوتی ہے، وہ فرائض، واجبات، سنن مؤکدہ کا پابند ہوتا ہے، حرام، مکروہ، تحریمی ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. لیکن یہاں ایک سوال وارد ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایمان والا ہو اور تقوی والا ہو وہ ولی ہو جائے گا؟ کوئی ایمان والا ہو اور تقوی والا ہو ولی ہو جائے گا جبکہ اس کے پاس علم نہ ہو، جبکہ وہ عالم نہ ہو؟ تو بغیر علم کے کیا وہ ولی ہو جائے گا؟ کوئی جوان کھڑا ہو کے سوال کر دے کہ مولانا قرآن میں تو نہیں لکھا ہے کہ ایمان اور علم اور تقوی اس طرح ذکر تو نہیں کیا. تو دیکھیے اللہ کے بیان میں حکمت ہوتی ہے. اگر قرآن صرف اتنا بیان کرتا کہ ایمان والا اور علم والا تو ہمارے جیسا بد عمل کھڑے ہو کے کہتا کہ میں اللہ کا ولی ہوں. لیکن قرآن نے ایک ایسا جامع لفظ استعمال فرمایا کہ اس میں ضمناً علم کا ذکر ہو جاتا ہے. اس لیے کہ تقوی بغیر علم کے آ ہی نہیں سکتا، تقوی بغیر علم کے آ ہی نہیں سکتا. اس لیے یہ بات واضح ہو گئی کہ ولی وہ ہوگا جو ایمان والا بھی ہوگا، عالم بھی ہوگا اور تقوی والا بھی ہوگا. کانوا یتقون سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ ولی جہاں ایمان میں اعلیٰ درجے پر فائز ہوتا ہے وہی علم میں بھی اعلیٰ درجے پر فائز ہوگا. اس لیے کہ تقوی بغیر علم کے نہیں آ سکتا. اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مَتَّخَذَ اللَّهُ وَلِيًّا جَاهِلًا قَطُّ. اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی جاہل کو ولی بنایا ہی نہیں. اگر ولی بنانا چاہا
تو اللہ نے پہلے اسے علم سے نوازا، بعد میں اپنی ولایت کا درجہ عطا فرمایا۔ تو قرآن سے ولی کی تعریف ثابت ہو گئی کہ ولی صاحب ایمان ہوگا، صاحب علم ہوگا، اور جو اس نے علم پڑھا ہے اس پر عمل پیرا ہوگا، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اسی لیے تفسیر جلالین کے حاشیے میں علامہ سلیمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول نقل کیا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام شافعی اور ہم سب کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا کہ اگر علماء ولی نہیں ہوں گے تو پوری کائنات میں پھر اللہ کا ولی کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو فرماتے ہیں علامہ سلیمان کہ یہ قول ان علماء کے بارے میں ہے کہ جنہوں نے علم حاصل کیا اور اپنے علم پر عمل کیا۔ تو علماء ایمان کے ساتھ علم حاصل کر لیں اور اپنے علم پر عمل کر لیں، وہ اللہ کے ولی ہیں، چاہے ان سے کرامات کا صدور ہو یا نہ ہو، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ اور یہ جو ولایت ہے، ولایت بھی اللہ کا عطیہ ہے۔ اگرچہ بندہ کوشش کرتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا کے تحت، تو اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرما دیتا ہے، لیکن بہار شریعت میں حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ ولایت بھی اللہ کی عطا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عطا اللہ کبھی پیدا ہوتے ہی کسی کو ولی بنا دیتا ہے، اور کبھی ایسا کرتا ہے کہ وہ کسی مدرسے دارالعلوم میں نہیں گیا، مومن تھا اور پہلے وہ فسق و فجور میں زندگی گزارتا تھا، مگر اللہ کا اس پر کرم ہو گیا، اللہ نے فوراً اسے پہلے عالم بنایا اور اپنا ولی بنا دیا۔ چنانچہ اس کے سلسلے میں حضرت سیدنا مالک ابن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے کا واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے محلے میں ایک جوان رہتا تھا۔ اس میں ہمارے جوانوں کے لیے درس عبرت بھی ہے، اس لیے میں نے اس کا ذکر کیا اور کر رہا ہوں۔ حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے محلے والے اس کے فسق و فجور سے، اس کی شراب نوشی سے، گناہ آلود زندگی سے پریشان تھے۔ محلے والے پریشان تھے کہ یہ جوان یہاں سے کب جائے۔ لوگوں نے حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے شکایت کی کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، اس شخص کو یہاں سے نکال دیجئے، اس لیے کہ اس نے ہمارا جینا دو بھر کر دیا ہے، راتوں کی نیند اڑا کر رکھ دی ہے، یہاں ناچ گانے ہوتے ہیں، فحش باتیں ہوتی ہیں، تو اس کو نکال دیں آپ یہاں سے۔ حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے گھر پہنچتے ہیں، دروازے کو نوک کرتے ہیں، وہ باہر نکلتا ہے، کہا حضور آنے کی زحمت آپ نے گوارا فرمائی، کیوں تشریف لائے ہیں؟ کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ یا تو تم توبہ کر لو یا پھر یہاں سے چلے جاؤ، اور اگر تم یہاں سے نہیں جاؤ گے تو میں تمہاری شکایت بادشاہ کے پاس لے جاؤں گا۔ حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب اس جوان سے، اس ینگ آدمی سے یہ بات کی تو وہ کہنے لگا کہ بادشاہ کے پاس آپ میری شکایت لے جائیں گے؟ ارے بادشاہ سے میرے بڑے روابط ہیں، بادشاہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے کہ میرا نام سنتے ہی وہ کوئی حرکت میں نہیں آئے گا۔ تو مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ اگر بادشاہ سے تیرے روابط ہیں تو پھر میں اللہ کی بارگاہ میں تیرے لیے بد دعا کر دوں گا، اب تو کہاں جائے گا؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی رحمان ہے، رحیم ہے، وہ میرا مالک ہے، وہ میرا خالق ہے، میرا پروردگار ہے، وہ مجھ پر ضرور کرم کرے گا۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں سے گھر آتے ہیں، رات ہو جاتی ہے، نماز عشاء ادا کرتے ہیں، مصلی پر بیٹھتے ہیں، اور جیسے ہی اس جوان کے لیے بد دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، غیب سے آواز آتی ہے مالک رک جا، اس کے لیے بد دعا نہ کر، اس لیے کہ تجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ شخص ہمارے ولیوں میں سے ایک ہے، ہمارے ولیوں میں سے ایک ہے۔ مالک ابن دینار سوچ میں پڑ گئے کہ جس کے ایام گناہوں میں گزرے، جس کی راتیں غفلتوں میں گزری، جو محلے والوں کو پریشان کرتا رہتا ہے، بھلا ایسا شخص
کیسے ولی ہو سکتا ہے؟ قرآن تو وَكَانُوا يَتَّقُونَ فرما رہا ہے، اس کی زندگی میں کوئی تقوی نہیں جھلکتا نظر آتا ہے، لیکن ضرور کوئی بات ہے، ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ اس کی ولایت کا راز کیا ہے۔ تو مسلمانوں غور کرو، ہوتا یہ ہے کہ صبح حضرت امام مالک ابن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے گھر جاتے ہیں، دروازہ کھلتا ہے، وہ جوان باہر آتا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ اے جوان، یہ بتا کہ تجھے یہ ولایت کا درجہ کیسے ملا؟ تو فسق و فجور میں زندگی گزارتا ہے، یہ اونچا درجہ تجھے کیسے حاصل ہو گیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضور، جب آپ یہاں سے روانہ ہوئے تھے، میں آپ کو جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے صالح بندے ہیں، آپ دعا کر دیں تو رد نہ ہو، اس لیے میں نے فوراً وضو کیا، وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ کی بارگاہ میں چند آنسو بہا دیے میں نے کہ مولا، ماضی کی جو زندگی گزری ہے، گناہوں میں گزری ہے، گناہ آلود زندگی میں نے گزاری ہے، لیکن پروردگار تو کرم فرماتا ہے، تیرے در پہ میں آ گیا ہوں، مجھے معاف فرما دے، میرے گناہوں کی بخشش فرما دے۔ اے مالک ابن دینار، آپ یہاں سے گئے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ میرے گناہوں کو معاف کر دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت مجھے عالم بھی بنایا اور ولی بھی بنا دیا۔ تو دیکھا، یہ کسی درسگاہ میں نہیں گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر کرم کر دیا تو علم بھی مل گیا اور ولایت بھی مل گئی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج کل کوئی اٹھ جائے تصوف کے نام پر، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جی ہمارے پاس علم لدنی ہے، ہم نے نگاہوں سے پی لیا ہے۔ ارے بھائی، اللہ تعالیٰ کی عادت یہی ہے کہ کوئی درسگاہ میں جائے، علماء کی بارگاہ میں زانوی ادب طے کرے، تقوی اختیار کرے اور ایمان ہو، پھر ولایت ملتی ہے۔ عام طور سے ایسا ہی ہوتا ہے، ہاں خرق عادت بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی نگاہ سے علم بھی مل جائے اور ولایت بھی مل جائے، یا اللہ تعالیٰ کرم فرما دے تو یہ الگ بات ہے، ورنہ کوئی ان واقعات کو دلیل بنا کر یہ نہ کہے کہ علماء کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم صوفیوں کے پاس آؤ، ہم نگاہوں میں پلا دیں گے۔ تو ہم اس سے کہیں گے کہ نگاہوں میں پلانے والے ضرور ہوئے ہیں، مگر غوث پاک کو ہم درسگاہ میں دیکھتے ہیں، خواجہ غریب نواز کو ہم درسگاہ میں دیکھتے ہیں، امام احمد رضا کو ہم درسگاہ میں دیکھتے ہیں، مجدد الف ثانی کو ہم درسگاہ میں دیکھتے ہیں۔ یہ پلانے والے تھے مگر درسگاہ میں کیوں گئے؟ اور نہ صرف درسگاہ میں گئے بلکہ انہوں نے درس بھی جاری فرمایا۔ معلوم کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کرم کرے تو ضرور کرم ہو جاتا ہے، لیکن ہر دعویٰ کرنے والا اللہ کا ولی نہیں ہوتا ہے۔ اگر ولایت کو پہچاننا ہے تو اس کا ایمان دیکھو، اس کا علم دیکھو اور تقوی دیکھو، تب ولایت کا پتہ چلے گا۔ آگے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اس پر ہمارے انڈیا گجرات کے عظیم محقق قطب گجرات حضرت شیخ علامہ وجیہ الدین علوی گجراتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیضاوی شریف کا حاشیہ لکھا ہے، ابھی جلد ہی اس کو چھاپا گیا ہے، اس میں بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ شیخ وجیہ الدین علوی گجراتی فرماتے ہیں، یہ جھوٹے صوفیوں کے لیے تعزیانہ ہے ان کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ جملہ، اور ادھر لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہ جملہ فرماتے ہیں کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بندے کو خدا سے محبت ہے۔ توجہ دیجئے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ خدا سے محبت کرتا ہے، اور لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کو بندے سے محبت ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون کے ذریعہ بندے نے بندگی کا اظہار کیا کہ اس کو مانا، ایمان لایا، تقوی اختیار کیا، علم دین پڑھا۔ اب جب بندے نے بندگی کا اظہار کیا تو ادھر سے بندہ نوازی شروع ہو گئی کہ لہم البشری فی الحیات الدنیا والآخرہ، بندے جب تو نے اپنی نفسانی خواہشات کو کچل دیا،
اپنے دل کو حسد سے، بغض سے، حرص سے، حب جاہ سے، حب مدح سے، ان تمام تر غلاظتوں سے پاک کر لیا اور اپنی نفسانی خواہشات کی قربانی پیش کی۔ حسین جلووں کے سامنے نگاہوں کو تو نے جھکا لیا، شراب کے جاموں کو پھینک دیا۔ جب تو نے یہ ساری قربانیاں دے دی تو اب ہم بندہ نوازی شروع کرتے ہیں، تیرے لیے اس دنیا میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی بشارت ہے۔ اور اس پر بات یہ ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ بندے کی محبت ہے اللہ کے ساتھ۔ اس پر دلیل تو لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اس سے اشارہ مل گیا کہ جب بندہ اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کو نوازنے کے لیے اس کو کرامات سے نواز دیتا ہے۔ یہ لہم البشریٰ سے پتا چلا۔ تو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی شان ہی کچھ اعلیٰ ہوتی ہے، ان کا مقام و مرتبہ ہی کچھ بلند ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت مبلغ اسلام حضرت علامہ سید سعادت علی قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مضامین میں ولایت پر ایک مضمون لکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسے نوازتا ہے، ان کو کشف و کرامت کی کیسی قوت عطا فرماتا ہے، ان کی بات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، پھر حضرت کی شخصیت پر کچھ باتیں پیش کروں گا۔ حضرت علامہ سید سعادت علی قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ولی کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو تصرف کی قوت کیسے عطا فرماتا ہے۔ تو نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک کیمیاگر آتا ہے، سونا چاندی بنانے والا، اس فن کا وہ ماہر تھا، اس سبجیکٹ پر اسے ماسٹری حاصل تھی۔ آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں آپ کو کیمیا بنانا سکھا دیتا ہوں، اس لیے کہ آپ کے لنگر میں کافی لوگ آتے ہیں، کافی خرچہ ہوتا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو کیمیا بنانا سکھا دوں۔ تو حضرت نظام الملت والدین نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے کیمیا بنانا سکھانے کی بات کر رہے ہو؟ آپ نے ایک ڈھیلا اٹھایا، مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور اس کو پتھر پہ مارا، نگاہ ڈالی تو وہ سونا بن گیا۔ وہ جو کیمیا سکھانے آیا تھا اس نے جب حضرت کی یہ کرامت دیکھی تو وہ مسلمان نہیں تھا لیکن کرامت دیکھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اپنے بندوں کو تصرف کی قوت عطا فرماتا ہے کہ جب انہوں نے سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ تصرف کی قوت عطا فرمائی کہ ڈھیلے کو وہ سونا بنا دے۔ اور مبلغ اسلام ان کے الفاظ ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر باب کرامات میں غوث الثقلین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کی کرامت ذکر نہ کروں تو بات پوری نہیں ہوتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مبلغ اسلام کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت تھی، اسی لیے انہوں نے کئی کرامات ذکر کی۔ یہ کرامت میں نے اپنے مطالعے میں پہلی بار پڑھی، اس لیے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھے حضرت خضر الحسینی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں بیان کرتے ہیں کہ ایک بار آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے خضر تم یہاں سے موصل چلے جاؤ، ایک جگہ کا نام ہے، ایک پلیس کا نام ہے، وہاں جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا فرمائے گا، تمہارے یہاں ایک لڑکا ہوگا، اس لڑکے کا نام تم محمد رکھنا۔ جب وہ 7 سال کا ہو جائے گا تو اسے ایک نابینا استاذ ملیں گے، اس کا نام علی ہوگا، اور تمہارا یہ محمد نام کا لڑکا اس علی نابینا استاذ کے پاس 7 مہینوں میں قرآن پاک حفظ کر لے گا۔ اور فرمایا کہ خضر الحسینی سنو، اللہ تعالیٰ تمہیں لمبی عمر عطا فرمائے گا، تمہاری عمر 94 سال 6 ماہ 7 دن ہوگی، 94 years 6 months اور 7 days تمہاری ایج ہوگی، عمر ہوگی، اور تم بیماری میں نہیں تندرست توانا اس دنیا سے انتقال کرو گی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں چلا گیا موصل، جب وہ موصل پہنچے تو اللہ نے ان کو اولاد عطا فرمائی، اس کا نام محمد رکھا۔ جب وہ 7 سال کا ہوا تو وہ نابینا استاذ بھی آ گئے، 7 مہینے میں اس نے قرآن بھی حفظ مکمل کر لیا۔ اب لڑکا والد کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ جب میرے والد کی عمر 94 سال 6 ماہ 7 دن کی ہوئی تو صحت اور تندرستی کے عالم میں غوث پاک کے فرمان کے مطابق انتقال کر گئے۔ تو آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ
کیسی کشف و کرامت کی قوت اپنے ولیوں کو عطا فرماتا ہے کہ وہ دوسروں کا انجام بتا دیتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو معاذ اللہ حضور کے بارے میں نازیبہ کلمات کہتے ہیں، ارے جب ان کے غلام دوسروں کا انجام بتا دیتے ہیں تو حضور کی شان کتنی اعلیٰ ہے اور حضور کی شان کتنی بلند ہے۔ مبلغ اسلام حضرت علامہ مفتی سید سعادت علی قادری قدس سرہ النورانی 1935 میں علی گڑھ کے ایک علاقہ حبیب گنج میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی اپنے دور کے عظیم مفتی اور عظیم محقق حضرت علامہ مفتی سید مسعود علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی والدہ متقی زمانہ مہر النساء، آپ اپنے نانا کے گھر پیدا ہوئے۔ اس وقت آپ کے والد بدایوں مدرسے قادریہ میں مدرس تھے اور وہاں پڑھا رہے تھے۔ یہ بدایوں جس طریقے سے بریلی شریف مرکز ہے ہمارا، کسی زمانے میں بدایوں علوم و فنون کا مرکز تھا، جیسے آج علوم و فنون کا مرکز الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور ہے، بدایوں کسی زمانے میں وہ علوم و فنون کا مرکز تھا۔ حضرت کے والد کا وہاں پڑھانا، وہاں مدرس ہونا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ حضرت مفتی سید مسعود علی اپنے دور کے عظیم مفتیان کرام میں سے تھے، ورنہ خاندان بدایوں جہاں خود بڑے بڑے اکابر اور بڑے بڑے اجلہ علماء پیدا ہوئے، اس خاندان والوں نے ان کو مدرس رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علم فقہ میں اور دوسرے علوم و فنون میں اپنے زمانہ کے یکتائے روزگار تھے۔ ایسے علمی اور روحانی ماحول میں اس شخصیت نے آنکھ کھولی۔ ظاہر سی بات ہے کہ بچے پر ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ آپ یہاں ہالینڈ میں تشریف لائے، آپ کے بچوں کے رہنے میں، سہنے میں، بولنے میں یہاں کے ماحول کا اثر ہو گیا ہے۔ انگلینڈ میں وہاں کے ماحول کا اثر ہو گیا ہے، گھر کے ماحول کا اثر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ بچے اثر کو قبول کرتے ہیں۔ تو جس شخصیت نے ایسے نورانی ماحول میں آنکھ کھولی ہو، ایسے روحانی ماحول میں آنکھ کھولی ہو، بتاؤ ان کی تربیت کس نورانی ماحول میں ہوئی ہوگی۔ جن کے والد اتنے عظیم مفتی ہو، جن کی والدہ ایسی متقیہ اور پرہیزگار ہو، تو ظاہر سی بات ہے ان کی گود میں پلنے والا، ان کی گود میں پروان چڑھنے والا بچہ کتنا عظیم ہوگا۔ حضرت پھر ان کے والد گرامی ایک عظیم مدرسہ ہے علی گڑھ میں جو ماضی میں تھا، جہاں حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی مدرس رہ چکے ہیں۔ دادوں مدرسے سعیدیہ میں مدرس ہوتے ہیں۔ یہیں سے مبلغ اسلام کی تعلیم و تربیت کا عظیم دور شروع ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے والد گرامی سے علوم و فنون پڑھے، دوسرے اساتذہ سے پڑھے، پھر ہجرت کر کے جب پاکستان تشریف لے گئے تو مدرسہ انوار العلوم ملتان میں آپ کے والد گرامی مسند تدریس پر بیٹھتے ہیں اور مبلغ اسلام بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ مختلف باہر اساتذہ سے علم تفسیر، علم حدیث، اصول، فقہ، یہ سارے علوم و فنون وہاں آپ نے حاصل کیے۔ پھر آپ کے والد گرامی نے آپ کو جامعہ نعیمیہ لاہور بھیجا اور لاہور کی سرزمین پر حضرت صدر الافاضل بدر الاماثل مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی کا فیض تقسیم کر رہے تھے مفتی محمد حسین نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کی بارگاہ میں اور علامہ اعزاز ولی کی بارگاہ میں اور دوسرے اساتذہ کی بارگاہ میں زانو ادب تہ کر کے مبلغ اسلام نے علم دین کو حاصل کیا اور اجل اساتذہ کرام سے فیض حاصل کر کے اپنے دور کے عظیم محقق اور عالم دین بن کر فارغ ہوئے۔ مبلغ اسلام جب فارغ ہوئے تو پھر آپ نے اپنے خاندان کی روایت کے مطابق مختلف درسگاہوں میں آپ مسند تدریس پر جلوہ افروز ہوئے۔ کراچی کی اسکول میں، ملتان کی اسکول میں بھی، کچھ دارالعلوموں میں بھی آپ نے تدریسی فیضان عام کیا۔ علوم و فنون کے پیاسے اور تشنا آپ کی بارگاہ میں آتے اور آپ ان کی تشنگی کو بجھاتے، آپ ان کی تربیت فرماتے۔ ایک استاذ کا کمال یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کی تربیت کرے، جیسا کہ حضرت نے بیان کیا۔ ہم سب، میرے دادا استاد، ان کے پیر اور استاد حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صرف علم پڑھایا ہی نہیں بلکہ اپنے شاگردوں کی تربیت فرمائی۔ اس لیے
آج ان کے شاگرد اور ان کے شاگردوں کے شاگرد وہ تربیت کی جھلک نظر آتی ہے۔ تو مبلغ اسلام نے اپنے شاگردوں کو صرف علم ہی نہیں منتقل کیا بلکہ تربیت کو منتقل کیا۔ مبلغ اسلام اس طریقے سے اپنا تدریسی فیضان پھیلاتے ہیں اور اس کے بعد سورینام کی سرزمین پر آپ کو بلاوا آتا ہے اور سورینام کی سرزمین پر آپ تشریف لے جاتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت نے بہت اچھی گفتگو فرمائی، ہمیں اپنے ہر محسن کے احسان کو ماننا چاہیے۔ حضرت علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا زبردست احسان ہے۔ پھر ان کے صاحبزادے علامہ نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا زبردست احسان ہے۔ اور انہی بزرگوں نے جو بنیادیں قائم کی تھی، اس بنیادوں کو سینچنے کے لیے اور اس کی آبیاری کے لیے مبلغ اسلام نے جو کارنامہ انجام دیا ہے، آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ سوانح حیات میں حضرت علامہ بدر القادری مدث ظل العالی نے لکھا ہے کہ سورینام کے لوگ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ سورینام کے لوگ یہ بزرگان دین ان کی بارگاہ میں آتے تھے اور پھر چلے جاتے تھے، مستقل وہاں اتنا قیام تو ہوتا نہیں تھا، تو وہ کوشش کر کے جاتے تھے، لیکن ہمارے نفس اس طریقے سے شیطان کے فریب میں آ جاتے ہیں کہ اگر بار بار نہ ٹوکا جائے تو پھر ہمارے اندر عملی سپیڈ برقرار نہیں رہتی ہے۔ تو سورینام کے لوگ جو مسجد میں جانے کے عادی نہیں تھے، میں نے پڑھا کہ حضرت مبلغ اسلام لوگوں کو گھروں سے نکال کر کے مسجد میں لانے کی کوشش کرتے تھے، گھروں میں نوک کرتے تھے کہ لوگوں چلو نماز کے لیے۔ یعنی یہ دعوت اسلامی والے تو آج دعوت دے رہے ہیں، لیکن مبلغ اسلام اس وقت دعوت دے رہے تھے جب دعوت اسلامی کا وجود بھی نہیں تھا۔ یعنی یہ سوچ، یہ فکر کہ اپنی قوم میں عملی بیداری پیدا کی جائے۔ ہمارا عقیدہ بہت پختہ، لیکن ہم عمل میں بہت پیچھے ہیں۔ نماز کے لیے ہم نہیں آتے، مسجدیں ویران ہوتی ہیں، مینارے ہمیں ترستے رہتے ہیں۔ مبلغ اسلام نے یہ کوشش کی کہ اگر یہاں وہابیت کو روکنا ہے، دیوبندیت کو روکنا ہے، تو یہ کہیں تبلیغ کے نام پر گھس نہ جائے، اس لیے قوم میں وہ چیز پیدا کر دو کہ کوئی تشنگی باقی نہ رہے، تو کوئی اندر سے باہر سے گھسنے نہ پائے۔ اس لیے مبلغ اسلام نے یہ تبلیغ فرمائی کہ گھر گھر جا کر لوگوں کو مسجد میں لانے کی کوشش کی اور لوگوں کو نمازی بنا دیا۔ بلکہ وہاں ایک جملہ لکھا ہے کہ پہلے لوگ مسجد میں کبھی کبھی جاتے تھے تو ان کو خوشی ہوتی تھی، لیکن اب مسجد میں اس کثرت سے آتے ہیں کہ وہ جو پہلے ایک تعجب لگتا تھا اب وہ تعجب نہیں لگتا ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے بے نمازیوں کو مسجد میں لانے کی کوشش کی۔ پھر آپ نے جلوس عید میلاد النبی کا آغاز فرمایا، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا یوم باقاعدہ منایا جائے، اس کے لیے قوم کو تیار کیا۔ اور مدارس کی کمی تھی تو آپ نے جا بجا مدارس کے قیام کی طرف لوگوں کو راغب کیا، عالی شان مسجد بنائی۔ اسی طریقے سے مدرسوں کا نصاب جو سلیبس ہوتا ہے اس کی طرف لوگوں کی توجہ دلائی، اور آپ نے اپنی قوم میں یعنی وہاں اپنے ماننے والوں میں جب محسوس کیا کہ ان کے اندر جہالت عام ہے، اور جہالت جب عام ہو جاتی ہے تو پھر کوئی بھی آ کے بہا لے جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت نے بڑی فکری بات فرمائی کہ اگر آج ہم بیدار نہ ہوئے، ہم نے اپنی نوجوان نسلوں کو عالم نہ بنایا، تو کہیں آنے والے سالوں میں ایسا نہ ہو کہ معاذ اللہ ہماری مساجد میں غیروں کا قبضہ ہو جائے۔ اس لیے کہ ڈچ بولنے والے علماء ہمیں پیدا کرنے ہوں گے، انگلش بولنے والے علماء پیدا کرنے ہوں گے۔ اور یہ علماء کیسے پیدا ہوں گے؟ آپ کو اپنے بچے علامہ شفیق الرحمن کی بارگاہ میں بھیجنا ہوگا، یہی علماء تیار کریں گے۔ آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسرے علماء جو کام کر رہے ہیں ان کی بارگاہ میں آپ کو بھیجنا ہوگا۔ جب ان علماء کرام کے پاس آپ اپنی اولاد کو بھیجیں گے، وقت کی قربانی دیں گے، تو انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے کہ پھر یہاں کی زبان بولنے والے، یہاں کے پیدا شدہ علماء پیدا ہوں گے اور آپ کی نوجوان نسل کی وہ تربیت کریں گے۔ پھر جو ایک خطرہ ہے، پھر جو ایک بھیانک صورت ہمارے سامنے ہے، وہ خطرہ ٹل جائے گا۔ تو مبلغ اسلام کے مریدوں کو بالخصوص اس طرف میں توجہ ان کی مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ آپ کے پیر و مرشد کا یہ طریقہ رہا کہ وہ لوگوں میں علم دیکھنا چاہتے تھے، علم کی روشنی دیکھنا چاہتے تھے۔ اسی لیے تو آپ نے وراثت انبیاء کے نام سے علم کی اہمیت، علماء کی اہمیت پر ایک عظیم الشان کتاب لکھی، تاکہ قوم کو معلوم ہو کہ علماء کا کتنا بڑا احسان ہوتا ہے۔ یہ ہمارے سینوں سے جہالت کے اندھیرے دور کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں علماء کا احترام کرنا چاہیے اور اپنی اولادوں کو ان کی بارگاہ میں بھیج کر کے
علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنی اولادوں کو اس طرف راغب کرنا چاہیے۔ مبلغ اسلام سورینام کی سرزمین پر عظیم خدمات انجام دیتے ہیں، پھر ہالینڈ کی سرزمین پر آتے ہیں۔ یہاں بھی آپ نے قوم میں سنیت کی بیداری، عمل صالح کی ترغیب اور دوسرے زاویوں سے آپ نے عظیم خدمات انجام دی۔ آپ کی خدمت کا ایک دور تو تدریسی دور رہا، پھر اس طریقے سے آپ کا یہ سورینام کی جو خدمات ہے وہ ہالینڈ کی جو خدمات ہے، اور ایک خدمت کا ذریعہ اور زاویہ تصنیفات ہے۔ آپ نے اپنی تصانیف کے ذریعہ قوم کی بڑی عظیم خدمات انجام دی، جیسا کہ حضرت نے ابھی بیان کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا بے مثال کتاب ہے، لیکن حضرت کی ایک کتاب جو میں نے آج پڑھی تو میں حیران رہ گیا کہ انہیں اپنی قوم کی کتنی فکر تھی۔ انگلینڈ میں بھی ہم یہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ جب جلسہ ہوتا ہے تو بہت کم لوگ آتے ہیں، لیکن کسی کے گھر ختم ہو تو اس آدمی کو خوش کرنے کے لیے بہت لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ نعت خوانی کی محفل ہو تو ہماری قوم کثرت سے اس میں شریک ہو جاتی ہے۔ مبلغ اسلام نے دیکھا کہ نعت سن کے لوگ گھر چلے جاتے ہیں، ختم پڑھ کے لوگ گھر چلے جاتے ہیں۔ لاؤ ان کے اندر علمی شعور بیدار کرنے کے لیے اور ان کے علم اور ان کے نالج کو بڑھانے کے لیے میں ایک ایسی نصابی کتاب ترتیب دے دوں کہ اگر بر وقت کوئی عالم دین موجود نہ ہو، کوئی اردو جاننے والا ہو، اگر ایک سبق پڑھ دے تو یہ لوگ صرف نہ سن کے نہ جائیں بلکہ کافی علم لے کر جائیں۔ یہ کتنی فکر، یہ ان کو کتنی فکر تھی کہ قوم میں سے جہالت کو دور کرنا ہے، تو انہوں نے تبلیغ دین کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ اس میں انہوں نے ایک باب قائم کیا ہے تزکیے کا، نفس کا تزکیہ، دل کا تزکیہ، تزکیہ مانے ستھرائی اور صفائی۔ حضرت مبلغ اسلام نے فرمایا کہ آج مسجدیں بھی بن رہی ہیں، مدارس بھی قائم ہو رہے ہیں، لوگ چندہ بھی دے رہے ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ مساجد کے قیام کے باوجود، مدرسوں کے قیام کے باوجود آج قوم مسلم جا بجا تنزلی کی شکار نظر آ رہی ہے، غیروں کے در پہ کاسا لیسی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آج ہر مسلمان کے سلسلے میں نئے نئے عنوان قائم کر کے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مبلغ اسلام نے مسلمانوں کے زوال کا، مسلمانوں کے انحطاط کا تو سبب بیان فرمایا ہے۔ اس سبب کو بیان کرتے ہوئے آپ قوم کے طبیب روحانی کی شکل، قوم کے سامنے طبیب روحانی کی شکل میں ابھر کر آتے ہیں کہ آپ نے مرض کی تشخیص بھی فرمائی اور اس کا علاج بھی دیا۔ مبلغ اسلام فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم ظاہری طہارت بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو ظاہری طہارت کے باوجود، اللہ کی عبادت کرنے کے باوجود جو ہمارا اندر ہوتا ہے، جو ہمارا باطن ہوتا ہے، وہ حسد سے بھرا ہوا ہے، وہ حرص سے بھرا ہوا ہے، وہ حب جاہ سے بھرا ہوا ہے، وہ حب مدح سے بھرا ہوا ہے، غیبت، چغلی، یہ سارے امراض ہمارے دل کے اندر موجود ہے۔ تو اے بندہ، تو کھڑا تو ہو گیا ہے، لیکن جس طریقے سے تجھے کھڑا ہونا چاہیے تھا، تجھے نے کھڑا ہونے کا حق ادا نہیں کیا، اس لیے کہ تو نے صرف ظاہر کو سنوارا۔ اس بارگاہ میں صرف ظاہر سنوار کے نہیں آیا جاتا بلکہ باطن کو سنوار کے آیا جاتا ہے۔ اس لیے مبلغ اسلام فرماتے ہیں کہ مسلمانوں، قرآن تو یہ اعلان کرتا ہے قد افلح من تزکا۔ اگر فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، وقار چاہتے ہو، سر بلندی چاہتے ہو، شوکت گزشتہ کو دوبارہ واپس لانا چاہتے ہو اور دنیا میں ایک باعزت قوم بن کر لوگوں کے سامنے آنا چاہتے ہو، جس طریقے سے ہمارے اسلاف نے قوموں کی باغ ڈور سنبھال کر کے کاسا لیسی نہیں کی تھی بلکہ آپ نے دوسروں کی مددیں فرمائی تھی، جس طریقے سے ہمارے اسلاف نے پوری دنیا میں امن اور سکون پھیلایا تھا۔ مبلغ اسلام فرماتے ہیں کہ اگر وہی دور دوبارہ واپس لانا چاہتے ہو تو تمہارا مرض یہ ہے کہ تمہارا باطن گندا ہے، تم باطن کو سسرا کر دو، اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ تو یہ مبلغ اسلام رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے کہ آج ہم دیکھیں کہ ہمارا ظاہر کچھ ہے، ہمارا باطن کچھ ہے، اور تصوف میں باطن پر توجہ دی جاتی ہے، باطن کو سنوارنے کی طرف توجہ دی جاتی ہے۔ تو اگر مبلغ اسلام کے صرف اس فرمان پر عمل کر لیا جائے تو آج پوری دنیا میں مسلمان سخرو ہو سکتے ہیں اور باعزت ہو سکتے ہیں۔ مبلغ اسلام
جن کی خدمات کا اندازہ اس بات سے آپ لگائیں کہ مبلغ اسلام نے موریشس کی سرزمین پر، افریقہ کی سرزمین پر، ان سرزمینوں پہ جا جا کر کے لوگوں کو دین کی دعوت دی. اور پھر ایک مبلغ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ با اخلاق ہو، اس کا کردار بہت پاکیزہ ہو، اس کی شخصیت مقناطیسی ہو کہ وہ دوسرے کو اپنی طرف کھینچ لے. یہ میں نہیں بیان کر رہا ہوں، علامہ بدر القادری صاحب نے لکھا ہے، جو ان کے ساتھ ہی رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ایک ساتھ انہوں نے سنگت کی ہے. وہ اور ان کے بھائی یہاں آئے ہوں گے چند دن کے لیے، انہوں نے ان کی شخصیت، ان کے شب، ان کے روز، ان کی خلوت، ان کی جلوت، یہ سب کچھ دیکھا. وہ بیان فرماتے ہیں کہ مبلغ اسلام میں اسلاف کے اوصاف نظر آتے ہیں. وہ اپنوں کے لیے موم بن جاتے ہیں. جب کوئی آتا ہے ان کی بارگاہ میں تو حسن اخلاق سے اور حسن کردار سے اس کو ایسا کھینچ لیتے ہیں کہ پھر اس کا دل کبھی حضرت کا دامن چھوڑنا نہیں چاہتا ہے، وہ حضرت کے دامن سے وابستہ رہنا چاہتا ہے. تو میرے بھائیوں، ایک مبلغ کے اندر یہ اخلاق ہوتے ہیں. یہ اخلاق اپنا کر کے مبلغ اسلام نے ہم سب کو پیغام دیا کہ یورپ کی سرزمین میں بسنے والے مسلمانوں، جس طریقے سے داتا گنج بخش علی حجویری کفرستان میں تشریف لائے تھے، حضرت خواجہ غریب نواز کفرستان میں تشریف لائے تھے، جب یہ آئے تھے تو ان کے اخلاق نے، ان کے کردار نے، ان کے پیار نے، ان کی محبت نے غیر مسلموں کو اپنی طرف مائل کر دیا. کل تک جو ان کی جان کے پیاسے تھے، جو ان کے دشمن تھے، جب ان کی محفل میں آنے لگے، ان کی صحبت میں بیٹھنے لگے، تو جو کل تک جان لینا چاہتے تھے آج ان پر اپنی جان کو نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ داتا ہم تیرے نام پہ جان نچھاور کر دیں گے، خواجہ ہم تیرے نام پر جان نچھاور کر دیں گے. معلوم کیا ہوا کہ اگر ہم صوفیاء کرام اور اسلاف کرام کے طریقے کو اپنا لیں، بالخصوص یورپ کی سرزمین پر کہ جہاں مسلمان کافی تعداد میں بستے ہیں، لیکن بتاؤ کیا ہم نے اپنے پڑوسی کے ساتھ وہ معاملہ کیا جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے، جو ہمارے اسلاف نے وہ طریقہ اپنایا ہے. آج کا جوان بہکتا نظر آتا ہے اور وہ اخلاق اپناتا ہوا نظر آتا ہے کہ جس کی بنیاد پر اسلام بدنام ہو رہا ہے، مسلمان بدنام ہو رہا ہے. ہم لوگوں کے گھروں میں ونڈو پھوڑ دیتے ہیں، گاڑیوں کے ہارن بجا کر کے لوگوں کو پریشان کر دیتے ہیں، ٹریفک جام کر کے لوگوں کو پریشان کر دیتے ہیں. ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ نہیں تھا. ہمارے اسلاف نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ غیر مسلم ماحول میں اس طریقے سے تم پھونک پھونک کر قدم رکھو کہ جب کوئی دیکھنے والا دیکھے تو تم پر انگلی نہ اٹھائے، بلکہ اسے کہنا پڑے کہ یہ عاشق رسول جا رہا ہے. یہ مبلغ اسلام کی زندگی تھی کہ جب کوئی غیر مسلم انہیں دیکھتا تھا تو اسے یہ کہنے پہ مجبور ہونا پڑتا تھا کہ یہ کوئی عاشق رسول جا رہا ہے، یہ عاشق اولیاء جا رہا ہے. اور پھر چونکہ کافی تعداد میں مریدین بھی بیٹھے ہیں تو اب میں تھوڑا سلسلے طریقت جو ان کا ہے اس کے بارے میں دو چار باتیں پیش کر دوں، اور اس کی مناسبت بھی ہے. حضرت مبلغ اسلام، آپ کے پیر و مرشد حضرت پیر طریقت کفایت علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے مبلغ اسلام کو جب مرید کر لیا، وہ مرید ہو گئے، تو ایک دن مبلغ اسلام سے فرمایا عشاء کے بعد کے باہر کھڑے رہو. مبلغ اسلام فرماتے ہیں کہ رات بڑی ٹھنڈک والی تھی، سردی بہت تھی، شیروانی میرے پاس تھی، پیر و مرشد کا حکم تھا، میں باہر کھڑا ہو گیا. باہر جب کھڑا ہو گیا تو سوچا کہ ابھی بلا لیں گے، ابھی 10 منٹ 15 منٹ، گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے گزرے، حضرت نے نہیں بلایا. لیکن آپ وہاں استقامت کے ساتھ کھڑے رہے، ٹھنڈی برداشت کرتے رہے، وہاں کھڑے رہتے ہیں. تہجد کا وقت ہوتا ہے، پیر و مرشد وضو کرنے کے لیے باہر تشریف لاتے ہیں، لیکن مبلغ اسلام کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں ہیں. وہ سوچ میں پڑ گئے کہ کیا معاملہ ہے، یہ تو عشاء کے بعد سے لیے تہجد کا وقت ہو گیا ہے، اتنا لمبا عرصہ گزر گیا، یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے. مبلغ اسلام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب فجر کی نماز کا وقت ہوا، قربان جاؤں ایسے مرید پر اور ایسے پیر پر، کیسے پیر کامل تھے وہ اور کیسے مرید صادق تھے کہ اپنے پیر و مرشد کے حکم پر ٹھنڈی کو برداشت کرتے ہوئے وہ کھڑے رہے. اور جب فجر کی نماز کا وقت آیا تو پیر و مرشد کا اعتماد دیکھو. علامہ شفیق الرحمان پر آپ نے اعتماد کیا،
اس لیے آپ نے ان کو اپنا امام بنایا ہے. معمولی بات ہے, آپ نے ان کو اپنا امام بنایا ہے. تو جس کو اپنا پیر نماز کے لیے آگے کر دے, جس کو اپنا پیر نماز کے لیے آگے کر دے, اس کی شخصیت کا اندازہ ہم کیسے لگا سکتے ہیں؟ اور پیر بھی عام پیر نہیں, ایک خاص پیر جو روحانیت کا سفر طے کیے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ سعادت علی اب آگے بڑھو, مصلی امامت پر نماز پڑھاؤ. نماز پڑھائی, نماز پڑھائی, اور نماز پڑھانے کے بعد پیر و مرشد نے ایک وظیفہ عطا فرمایا. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بڑا آزمائش کا وقت تھا. بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ پیر کی آزمائش پر پورے اترا کرتے ہیں. آج کل تو حال یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے مرید ہوئے, پہلے دکان اچھی چل رہی تھی, اب تھوڑا سا آزمائش شروع ہو گئی, پیر بدل لو بھائی. دن دن پیر بدلے جاتے ہیں. ارے جو 4 شرائط کا جامع ہو, پیروں کو بدلا نہ کرو, اپنے پیر سے محبت رکھو, دوسرے پیروں کا احترام کرو. جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ اتحاد اور یونٹی بڑی چیز ہے. حضور حافظ ملت رحمت اللہ نے فرمایا تھا, اتفاق زندگی ہے اور اختلاف موت ہے. جب ایک گھر میں اختلاف ہوتا ہے تو وہ گھر کی موت ہوتی ہے, اور جب ایک اسٹریٹ میں اختلاف ہوتا ہے تو وہ اسٹریٹ کی موت ہوتی ہے, اور جب ایک قوم میں اختلاف ہوتا ہے تو وہ قوم کی موت ہوتی ہے. یہ سلسلے اس لیے نہیں بنائے گئے ہیں کہ ہم قادری, چشتی, رضوی, اشرفی کے نام پر بٹتے رہیں اور اپنی 1.5 اینٹ کی مسجدیں قائم کر کے اختلاف کرتے رہیں. ارے سلاسل تو اس لیے بنائے گئے ہیں کہ یہ تمام سلاسل محمد الرسول اللہ کی بارگاہ سے فیض پاتے ہیں. یہ تو جدا جدا نہریں ہیں, کسی کو چشتیت کا فیض ملتا ہے, کسی کو قادریت کے ذریعہ فیض ملتا ہے, نقشبندیت کے ذریعہ فیض ملتا ہے, سہروردیت کے ذریعہ فیض ملتا ہے. تو جب ہمارا مبدأ ایک ہے تو پھر اختلاف کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اہل سنت والجماعت کے نام پر تمام امتیازات کو مٹا کر کے, وہ قبائلی امتیازات ہو, وہ ملکی امتیازات ہو, ہم سنی ہیں اور ہر سنی بھائی بھائی ہیں. فروعی مسائل کے اختلاف کو لے کر جھگڑنے کی کوشش نہ کریں, یونٹ ہو کر رہیں اور اپنی نوجوان نسل کے سینوں میں صحیح عقیدہ منتقل کرنے کی کوشش کریں. حضرات گرامی, مبلغ اسلام کا یہ عظیم سلسلہ انہوں نے سورینام کی سرزمین پر بھی جاری فرمایا, ہالینڈ کی سرزمین پر بھی جاری فرمایا, دوسرے مختلف ممالک میں آپ نے سلسلے بیعت کو جاری فرمایا, اور آپ یقیناً ایک سچے پیر تھے. اب میں اپنی گفتگو کے اختتام میں ایک ایسے جید محقق اور عالم دین کی شہادت پیش کرتا ہوں کہ اس کے بعد انکار کی گنجائش نہیں رہتی ہے. اگر مبلغ اسلام کے بارے میں کوئی رائے دوں تو ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہہ کے گزر جائیں کہ یہ مریدوں کے درمیان تقریر کر رہے تھے, اس لیے جوش خطابت میں ایسی بات کہہ گئے ہیں. لیکن ایک ایسے عالم دین جو اس طرح کی بات کہنے کے عادی نہیں ہیں, میری مراد محقق عصر حضرت علامہ سید مدنی میاں صاحب قبلہ مد ذلہ العالی نے 2 جملوں میں مبلغ اسلام کی شخصیت کو اجاگر کر کے رکھ دیا ہے. حضرت علامہ سید محمد مدنی میاں فرماتے ہیں کہ مبلغ اسلام کی شخصیت کیا ہے؟ آپ کا ظاہر شریعت سے آراستہ تھا اور آپ کا باطن طریقت کے اسرار کا حامل تھا. اور مدنی میاں فرماتے ہیں کہ آپ کا دماغ عالم تھا لیکن آپ کا دل صوفی تھا. تو یہ مبلغ اسلام کی شخصیت ہے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. یہ اللہ والے, یہ صالحین, اولیاء اللہ اور علماء بعمل حضرات گرامی, یہ مرنے کے بعد بھی مرتے نہیں ہیں بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہوتے ہیں. اس لیے کہ یہ اللہ والے ہماری محفلوں میں زندہ رہتے ہیں, ہماری انجمنوں میں زندہ رہتے ہیں, ہمارے اذکار میں زندہ رہتے ہیں, ہمارے دلوں میں زندہ رہتے ہیں, ہماری روحوں میں زندہ رہتے ہیں, زندگی میں بھی زندہ رہتے ہیں, مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں. مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلے قید حیات, فرق اتنا ہے کہ زنجیر بدل جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.